کیا گیا۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک نہایت ہی مشہور و معروف بزرگ کا انتقال ہوا، اس کے وارث نے بائی نیت اس پر گھاس کی چھت بنوا دی ہے کہ زائرین اطمینان کے ساتھ صیف و شتاء میں قرآن مجید پڑھ کر ثواب رسانی کریں اور اس بزرگ کی قبر کا نشان باقی رہے تاکہ لوگ اس سے فیض حاصل کر سکیں۔ اس میں نہ چراغ جلایا جاتا ہے، نہ چاندنی تانی گئی ہے، نہ کسی کو قبر پرستی اور نہ قدم بوسی کی اجازت ہے۔ اصل قبر و متصل زمین خام ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت سے سوال یہ کیا گیا کہ ایک مشہور و معروف بزرگ فوت ہوئے تو ایک شخص نے اس کے لیے گھاس کی ایک چھت بنوائی کہ لوگ گرمیوں کے اندر، سردیوں کے اندر اس چھت کے سائے کے اندر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر کے بزرگوں کو اس کا ثواب ایصال کر سکیں۔ چراغ وغیرہ بھی نہیں جلایا جاتا، نہ ہی کچھ اور خرافات اس طرح کی جاتی ہیں، اور نہ قبر پرستی کی جاتی ہے، اور نہ قبر وغیرہ کو بوسہ دیا جاتا ہے، اور اصل قبر جو ہے اس سے متصل جو جگہ ہے وہ خالی ہے، اس سے دور بیٹھا جاتا ہے۔ اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ ایسا یعنی قبر پر ایسی کوئی چیز بنانا قبر کے قرب کے اندر، قریب کے اندر، کہ جس جگہ پر لوگ بیٹھ کر کوئی چھت بنانا یا کوئی کمرہ بنانا کہ لوگ بیٹھ کر تلاوت وغیرہ کر سکیں، ذکر و اذکار کر سکیں، اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو آپ علیہ الرحمہ نے جواب ارشاد فرمایا صورت مذکورہ میں وہ بلا شبہ جائز ہے، اور بنوانے والا اپنی نیک نیتی پر ثواب کا مستحق ہے، اور اس میں زائروں اور تلاوت کرنے والوں کے لیے چراغ بھی روشن کریں، یہ قبر پر چراغ نہیں ہے۔ اسی طرح جیسا کہ بہار الانوار میں ہے، سلف نے اہل فضل، اولیاء، علماء کی قبروں پر عمارت بنانا مباح قرار دیا ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کریں اور اس میں آرام لیں۔ یعنی بزرگان دین نے اس چیز سے منع نہیں کیا، بلکہ نیک صلحاء، علماء، اولیاء، بزرگان دین، ان کی قبروں پر اگر کوئی عمارت بنائی جائے تو یہ جائز ہے تاکہ لوگ وہاں پر جا کر بیٹھیں اور وہاں پر جا کر ان کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ان کا وسیلہ پیش کریں اور انہیں ایصال ثواب کریں۔ تو اس لیے یہ سارا کچھ کرنا مباح ہے، فرض واجب نہیں ہے لیکن مباح قرار دیا۔ مباح کا معنی ہوتا ہے کہ جائز ہے۔ اگر کوئی نہیں بناتا یا نہیں کرتا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ مباح وہ کام ہوتا ہے کہ جس کے کرنے نہ کرنے سے کوئی حرج، گناہ یا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ اگر ثواب ملے تو وہ مستحب عمل ہوتا ہے، اور اگر ثواب نہ ملے تو وہ مستحب بھی نہیں ہوتا، وہ جائز اور مباح کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین نے عمارت بنانا کسی بزرگوں کی قبر پر اس کا جواز لکھا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہاں پر اگر کوئی عمارت بنائی جائے تو چراغ وغیرہ بھی جلا سکتے ہیں، اور جو چراغ جلانے کی ممانعت آئی ہے وہ قبر کے اوپر چراغ جلانا ہے۔ قبر کے اوپر رکھ کر چراغ جلانا یہ منع کیا ہے اس سے بزرگان دین نے، اور اس لیے منع کیا ہے کہ کوئی شگون بد نہ لے اس سے، کہ بری فال نہ لے کہ جس طرح باہر آگ ہے اسی طرح قبر کے اندر بھی آگ ہوگی، ایک برا فال ہے۔ اس وجہ سے فقہاء کرام نے، بزرگان دین نے اس سے بھی منع کیا۔ اور دوسرا چراغ اگر فضول جلایا جائے تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ فضول بھی چراغ جلانا حرام ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں منتیں مانی جاتی ہیں کہ جی قبرستان کے اندر ہم چراغ جلائیں گے، اور ویسے جا کر جمعرات کو لوگ یا عام کسی دن کے اندر جو منت کے مطابق دن ہوتا ہے ان کا، وہاں چراغ جلا کر رکھ کر آ جاتے ہیں، اور کسی قسم کی وہاں چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ایسی حالت میں بھی یہ مال کا ضیاع ہے، مال کو ضائع کرنا ہے۔ اور یعنی آج کسی قسم کا جو بھی تیل ہو، کوئی بھی تیل دیکھیں تو اس کی مہنگائی دیکھیں کیسی ہے، تو کم از کم جو تیل جلا کر آئیں گے کم از کم 50 روپے کا تو ہوگا نا۔ اگر وہ 50 روپے کا بھی ہو تو 50 روپے گویا کہ ضائع کر دیے ہیں۔ تو ہمارے دین اسلام کے اندر پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو پیسے ضائع کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ اس لیے یہ حرام ہے۔ اگر ویسے چراغ جلا کر، جیسا کہ یہ مزارات پر لوگ ویسے ہر جمعرات کو جا کر چراغ جلا کے رکھ کے آ جاتے ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔
ہاں جس جگہ پر ضرورت ہے، اگر کچھ لوگ بیٹھے ہیں ذکر و اذکار کر رہے ہیں، چاہے وہ مزار پر ہیں، قبر پر ہیں، مسجد میں ہیں، کسی جگہ پر ہیں، تو وہاں پر چراغ جلائیں یا کوئی بتی جلائیں اور کوئی لیٹ کسی قسم کی جلا کر اگر بیٹھ جائیں اور ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن مجید کریں تو یہ بالکل جائز ہے۔ اور اگر کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، صرف ویسے جلا دیجیے، جی چراغاں ہوئی ہے، روشنی ہوئی ہے، تو اس کا جواز نہیں ہے، خواہ مخواہ جلانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس سے تمام بزرگان دین نے، تمام فقہاء کرام نے اس سے منع کیا ہے۔ ان فضول چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ضرورت کے تحت چراغ جلانا جو ہے وہاں پر جائز ہے، اور ضرورت کے بغیر جائز نہیں ہے، بلکہ حرام و ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ اور اس کے علاوہ عمارت وغیرہ بنانا یہ بھی جائز ہے، جائز حد تک عمارت اگر ہو تو۔ اگر بہت زیادہ، جیسا کہ آج کل مزارات پر بہت زیادہ کروڑوں لگا دیتے ہیں، یہ بھی، اس کا بھی جواز نہیں ہے۔ کروڑوں روپے مزارات پر خرچ کر دینا، اس کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہاں جائز حد تک وہاں عمارت بنائیں، اور اس نیت سے بنائیں کہ لوگ آ کر جب بیٹھیں تو انہیں گرمی سے بھی یہ عمارت اس کے لیے بچاؤ بنے، اور سردی سے بھی اس کے لیے بچاؤ بنے، بارش وغیرہ کے لیے بھی یہ عمارت ان کے لیے ڈھال بن جائے۔ ایسی عمارت بنانا کہ جس میں ایک چھت بن جائے اور لوگ وہاں جا کر آرام سے بیٹھ سکیں، یہ جائز ہے۔ کروڑوں روپے لگا دینا اور طرح طرح کے وہاں پر فنکشن کرنا، طرح طرح کے نقش و نگار کرنا، اس کا بھی جواز ہرگز طور پر نہیں ہے، کہ بھی یہ بھی ضیاء کے اندر آتا ہے اور اسراف کے اندر آتا ہے۔ اس کی اجازت ہمارے دین اسلام نے نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔